میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ اپنے سیالکوٹ میں ایک گاؤں ہے قلعہ کالر والا۔ پہلے کچھ اور نام بتایا جاتا ہے، قلعہ صوبہ سنگھ یا کچھ اس قسم کا، لیکن اب اسے قلعہ کالر والا کہتے ہیں کیونکہ قلعہ صوبہ سنگھ ایک شکر گڑھ میں بھی آگے جا کے ہے۔ تو یہاں ہمارے دوست جو ہیں اپنے احسان باجوہ صاحب، وہ مجھے کہنے لگے کہ اتھے ایک بڑی وڈی بیٹھک ہے سنت ہرنام سنگھ مہاراج ہوراں دی، تو اور وہ ابھی چل رہی ہے۔ تو میں سمجھا کہ شاید سنت ہرنام سنگھ وہاں ہوتے ہوں گے۔ تو عامر باجوہ میرے جو دوست ہیں لاہور میں، اور ہم دونوں احسان باجوہ صاحب کے ساتھ ادھر چلے گئے قلعہ کالر والا میں۔ اب جیسے کہ ہمارے ہر گاؤں کے ساتھ ہوا ہے کہ بے شمار آبادی بڑی، تو وہ جو بڑے بڑے پہلے گھر تھے وہ چھوٹے ہو گئے، بٹ گئے، کٹ گئے، اور ساتھ کے اگر خالی جگہ تھی تو اس میں مکان بن گئے۔ اب جگہیں تنگ ہو گئی ہیں گاؤں کے اندر۔ تو یہاں قلعہ کالر والا کے اندر بھی وہی ہے۔ وہ ہم ایک جگہ موٹر کھڑی کر کے گلی میں سے پیدل گئے، وہاں پہ ایک 2 منزلہ گھر تھا کہ 3 منزلہ، اور ایسے دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ 7 8 10 مرلے کا ہوگا۔ اور احسان باجوہ صاحب کے مطابق تو یہ پہلے بڑی جگہ تھی، اور جو سنت ہرنام سنگھ تھے وہ یہیں رہا کرتے تھے، پارٹیشن تک ادھر رہے۔ کہانی ان کے بارے میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو کنویں میں گر گئے، اور پاجڑ پہ گئی۔ بچے بھاگے بڑوں کو بلانے کے لیے کہ جی ہرنام سنگھ ڈگ گیا کھوچ۔ تو جب وہ بڑے لوگ آئے بندوبست لے کے کہ اپنا بچے کو نکالیں باہر اس میں سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہرنام سنگھ تو باہر کھیل رہے ہیں۔ تو سب کو کچھ ہوا کہ کچھ چکر ہے۔ اور ویسے بھی بچپن سے بقول اپنے احسان باجوہ صاحب کے، ہرنام سنگھ جو تھے نا وہ تصوف کی طرف مائل تھے، وہ ذرا درویش ٹائپ آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، اور چونکہ پیدا ایک کھتری کے گھر میں ہوئے تھے، کاروباری لوگوں کے گھر میں، زمینداری تھی اپنی، اچھی بھلی زمین تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، سوکھے جسے کہتے ہیں نا جی پنجابی میں، سوکھے لوگ کی سن۔ تو وہ اپنا جب ذرا بڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک لنگر لگا لیا۔ احسان باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جنہیں کڑا بھی اپنا تھا، یعنی چکی آٹا پیسنے والی اپنی تھی، کنک اپنی زمین کی تھی، اور کہتے ہیں کہ 12 مہینے ہفتے کے 7 دن ہر وقت، یا کم سے کم 3 جو کھانوں کے وقت ہوتے ہیں، ویسے پہلے زمانے میں گاؤں میں ذرا فرق ہوتا تھا، وہ ایک صبح سویرے ہلکی سی وہ کھاتے تھے، سرگی جسے کہتے ہیں، اور پھر 10 بجے کچھ کھاتے تھے، پھر 6 بجے کچھ کھاتے تھے، لیکن وقت 3 ہی تھے کھانے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 وقت کھانے میں یہاں ایک رونق میلہ ہوا کرتا تھا۔ باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو 1950 کی پیدائش ہے ان کے والد سے انہوں نے یہ کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ ہرنام سنگھ مہاراج جو تھے ان کے وہاں ایک رونق تھی، ہر آنے جانے والا وہاں روٹی کھاتا تھا، جو پکتا تھا وہ اس کو ملتا تھا، اور برابر لنگر چلتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں اپنے باجوہ صاحب، ہمارے احسان باجوہ صاحب، کہ وہ بھوک دا ویلا سی، غربت سی، تو ظاہر ہے کہ بڑی ایک بہت بڑا یہ ایک آسانی تھی لوگوں کے لیے کہ کوئی آس پاس کے علاقوں میں کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا۔ اور پھر ہو گیا بٹوارا، اور پھر وہ مارا ماری، وہی غدر۔ تو ہرنام سنگھ نے لوگوں کو ساتھ لیا، جو غیر مسلمان تھے، جو ہندو سکھ تھے، ان کو ساتھ لیا، اور انہیں کہا کہ بھائی آؤ میں تم لوگوں کو لے چلتا ہوں، کو تھوڑا سا نام بھی تھا۔ اور ان کی ایک شرط تھی کہ مایا کو چھوڑ دو، اپنی دولت کے پیچھے نہ خوار ہو، اس سے تم مرو گے، جیسے اب ہم ہیں بھوک ننگ کے ساتھ، ہمیں ایسے ہی جانا پڑے گا یہاں سے۔
اور وہ لے کے انہیں پسرور کی طرف چل پڑے کہ ٹرین تو پسرور سے ملنی تھی، وہ جو کہ جسڑ سے پار ہو کے ڈیرہ بابا نانک کی طرف جاتی تھی، گرداسپور کو جاتی تھی۔ تو وہ انہوں نے لوگوں کو لیا اور ساتھ چل پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہنچے اور مطلب بہت بڑا جتھا تھا، تو وہاں پہ کچھ فوج تھی بقول اپنے احسان باجوہ صاحب کے، کہ وہ جو فوج تھی اس کو کمانڈ ایک میجر کر رہا تھا اور وہ پٹھان تھا، اور یہ جتھا تھا ہوگا 1000-1500 لوگوں کا ہوگا یا کم کا ہوگا، 600-700 تھے، لیکن وہ بھی اس زمانے میں بہت بڑا جتھا لگتا تھا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں بیٹھ گئے، اور میجر صاحب نے جو کہانی سنائی جاتی ہے اس میں کتنا سچ ہے کتنی ایگزیجریشن ہے وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ وہ میجر صاحب نے وہ لگا لیا، محاصرہ کر لیا، اس کو گھیرے میں لے لیا، اور جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ میجر صاحب نے مشین گنیں لگا کے تان دیں ان ہندو سکھوں کے اوپر۔ تو میجر صاحب نے پوچھا کہ بھائی اس جتھے کا لیڈر کون ہے؟ کسی نے کہا جی ابھار سنگھ اور ہی نے، وہ کوئی بڑے زمیندار تھے، اور وہ ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مائی باپ میں جتھے کا لیڈر کدھر سے ہوں، اس جتھے کے لیڈر تو سنت ہرنام سنگھ مہاراج ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سنت ہرنام سنگھ کو بلایا بقول اپنے باجوہ صاحب کے، کہ وہ ہمیشہ نظر نیچی رکھا کرتے تھے۔ تو وہ آئے، انہیں بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ گئے، نظر ان کی نیچی تھی۔ میجر صاحب نے کہا کہ ہاں جی چاہتے کیا ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار اوپر نظر کر کے میجر صاحب کی طرف دیکھا تو میجر صاحب کرسی چھوڑ کے زمین پہ ہو گئے، کہتے ہیں جی آپ جو حکم کریں گے وہ ہوگا۔ تو سنت ہرنام سنگھ نے کہا کہ بھئی ادھر کسی کی جان نہیں ضائع ہونی چاہیے، تو ہمیں تم پسرور پہنچا دو تاکہ ہم ٹرین پہ بیٹھ کے چلے جائیں۔ اور وہی ہوا، اور پھر جو ایک بندہ مرا ان کے جتھے میں سے، اس کا نام ابھی بھی احسان باجوہ صاحب کو یاد ہے، اس کا نام گوپال چند بتایا جاتا ہے کہ گوپال چند بھی رئیس آدمی ہوگا کوئی بیچارہ، وہ اپنا کچھ چھوڑ گیا تھا گھر میں، جب جا رہے تھے تو اسے کچھ اس کا شک جو تھا وہ یقین میں بدلی ہو گیا کہ اے ہن واپس آن نہیں ہونا۔ تو وہ بیچارہ گھر کی طرف گیا اور وہاں سے وہ کوئی صندوق اٹھا کے لے کے آیا، جبکہ سنت ہرنام سنگھ نے منع کیا ہوا تھا کہ مایا چھوڑ دو، بچت اسی میں ہے کہ مایا چھوڑ دو۔ تو وہ اپنی مایا دولت لینے بیچارہ گیا، اور کہتے ہیں کہ جی وہ رستے میں اس کو جو بدماش لوگ تھے انہوں نے پکڑ لیا، مار دیا، اور اس کا جو صندوق اس کے پاس تھا وہ لے کے چلے گئے۔ تو وہ سنت ہرنام سنگھ کے جتھے میں سے واحد آدمی تھا جو مرا۔ اس گھر کے باہر ایک پھٹی لگی ہوئی ہے جس پہ یہ آپ پھٹی دیکھ لیجئے، خود ہی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں 1878 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں فوت ہوئے، یعنی عمر بنتی ہے 102 سال۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں مبالغہ ہو، ایگزیجریشن ہو، یہ اتنی عمر ہو نہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی عمر ہو۔ میں ایک صاحب کو تو جانتا ہوں، فاسٹن ایلمر چودھری صاحب تھے، وہ اپنی 104 سالگرہ کے دن فوت ہوئے۔ میرا خیال ہے 15 مارچ ان کی سالگرہ تھی، اور وہ 2013 میں فوت ہوئے، 1909 میں پیدا ہوئے تھے۔ تو لوگ اتنی عمر پا جاتے ہیں پاکستان میں بھی۔ وہاں اب وہ تو نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کا گھر ہے، یہ چھوٹا سا ہی اب کمرہ رہ گیا۔ اس کمرے کے اندر اگر آپ آ جائیں تو کمرے میں وہ جو ایک پلنگ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ انہی کے زمانے کا پلنگ ہے، اس پہ انہوں نے کچھ چیزیں سجائی ہوئی ہیں۔ ایک ان کی تسبیح ہے سنت ہرنام سنگھ مہاراج کی، ان کی فوٹویں ہیں 2، اور ایک گڑوی ہے جو اپنے احسان باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے انہیں لا کے دی تھی، کوئی وہاں پہ کرتارپور میں آئے تھے صاحب، وہ دے کے گئے ہیں کہ جی یہ ان کے وہاں رکھ دیں۔ یہ آپ ان کی تصویر بھی دیکھ لیجئے سنت ہرنام سنگھ مہاراج کی۔ اپنے احسان باجوہ صاحب بتاتے ہیں کہ جی یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں لوگ بھول بھال گئے ہیں، وہ جو ان کی نیکی تھی کہ ان کے لنگر پہ
ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو مرضی آ جاتا تھا، اس کسی کے لیے کوئی بندش نہیں تھی، ایکا تھا ان کے وہاں پہ، اور یعنی بالکل ہی کوئی تعصب نہیں تھا کہ کسی کو نہیں دینا، کہ کس دھرم کے کس مذہب کے آدمی کو دینا ہے، سب وہاں پہ کھاتے تھے اور اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ کوئی ہندو پانی مسلمان پانی جڑی انگریزاں نے تھے کھچ مار کے گئے وہ نہیں سگی۔ تو وہ چونکہ ان کی وہ روایت مشہور تھی، وہ چل رہی تھی، بڑے لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی۔ جب بٹوارا ہو گیا اور یہاں سے بڑے لوگ چلے گئے تو انہوں نے جا کے اپنی اولادوں کو تو بتایا ہوگا کہ بھائی سنت ہرنام سنگھ تھے، اور وہ بھی تو وہیں چلے گئے تھے، سنت ہرنام سنگھ مہاراج وہ بھی تو وہیں چلے گئے۔ تو ان کی وہ روایت سنا چلتی رہی، حتیٰ کہ پھر وہ زندگی سے چلے گئے۔ وہ جو گھر ہے وہ ابھی تک بس وہ اب چھوٹا ہی رہ گیا، اس میں کچھ حصے بٹ گئے ہیں۔ وہ جو کمرہ ہے وہ ابھی بھی وہ ایک قسم کا ایک شرائن بن گیا، ایک وہاں پہ ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور حفاظت کرنے والی کون ہے؟ وہ ایک بی بی ہے، ہوگی 35 سال کی، اس کے کوئی 3-4 بچے ہیں، میں نے نہیں پوچھا کل کتنے، 2 بچیاں تھیں ٹین ایجرز ایسے 15-17 سال کی، اور ایک بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ باجوہ صاحب نے مجھے بتایا کہ شاید 1-2 اور بھی ہیں۔ وہ بیوہ ہو گئی، اور چونکہ کرنے کو اب کچھ نہیں تھا، اس کے پاس بچے چھوٹے تھے، تو جو سکھ یاتری آتے تھے یہاں انہوں نے اس کا سٹائپنڈ لگا دیا اس عورت کا۔ میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، اس نے ہمیں ہماری بڑی سواگت کیا ہمارا، ہمیں چائے شائے پلائی، لیکن میرے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ میں اس کا نام پوچھوں۔ تو وہ جو اس بچی کا، اس عورت کا خرچہ آتا ہے، وہ جو بھی کوئی کرتارپور صاحب آتا ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے، اپنے باجوہ صاحب کو، ان کا بیٹا جا کے وہاں سے لے آتا ہے وہ خرچہ، اور وہ اس عورت کو دے دیا جاتا ہے۔ اور یوں سنت ہرنام سنگھ نے جو کہیں 19ویں صدی کے آخری سالوں میں ایک نیکی کا کام چالو کیا تھا کہ غریبوں کو روٹی کھلانا، جیسے کہ احسان باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ غریبی دا دور سی تے اینا لوکاں کول دانے نہیں ہوندے سی، تو وہ انہوں نے جو چالو کیا تھا وہ اب لنگر تو نہیں ہے، لیکن ان کی جو گڈ ول ہے سنت ہرنام سنگھ مہاراج کی، اس کی وجہ سے ایک عورت جس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے، اسکول میں بھیج رہی ہے، اور سنت ہرنام سنگھ مہاراج کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔